نماز کے درمیان امام صاحب ایک سورت کو بار بار پڑھ رہا تھا. وہ سورت کیا تھی؟ سورۃ الفاتحہ. یہ ایک ایسی سورت ہے جس کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے کہ یہ سورت قرآن کی ماں ہے. یعنی پورے قرآن میں جو کچھ بھی ہے اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نچوڑ کر بھر دیا. اور احادیث کے اندر اس سورت کی بڑی فضیلت آئی ہے اور بہت سارے نام بھی آئے ہیں. فاتحہ کے معنی ہوتا ہے آغاز کرنا، شروع کرنا. احادیث میں ایک نام اس سورت کا سبع المثانی ہے، ایک نام قرآن العظیم ہے، ایک نام شفا ہے، ایک نام رقیہ ہے. جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سورت کو پڑھ کر دم کیا تو اسے شفا مل گئی، اسے آرام مل گیا. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ذکر کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کیسے معلوم کہ یہ رقیہ ہے، یہ دم کرنے والی سورت ہے؟ تو اس سورت کا ایک نام رقیہ ہے، شفا بھی ہے. اس سورت کا ایک اور اہم نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے. ایک حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبد نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھا آدھا کر دیا ہے، نصف کر دیا ہے. اور جب آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں آدھا اللہ کے لیے ہے اور آدھا بندے کے لیے ہے. اور اس سورت کو نماز کے اندر پڑھنا بہت ہی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو تمام ہر نمازی کو شامل ہے، چاہے امام ہو، مقتدی ہو، کوئی بھی ہو، چاہے فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو اس میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام نے بھی قرات کرنا شروع کر دیا، قرات کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی. نماز ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم بھی میرے ساتھ پڑھتے ہو؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا ہاں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، تم ایسا نہ کرو الا بأم الکتاب، الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ہاں مگر تم پورا قرات نہ کرو، الا مگر سورہ فاتحہ ضرور پڑھو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں اس کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے. سورۃ الفاتحہ مکی ہے. مکیہ مدنی کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے قبل جو سورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہے اور ہجرت کے بعد جو سورتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں. سورت کو پڑھنے سے پہلے ہم اور آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ کے اندر بڑی اختلافات ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے یا سورہ طٰہٰ کی آیت ہے یا تمام سورتوں کی ایک آیت ہے یا کسی بھی سورت کی آیت نہیں ہے، ایسے ہی اسے شروع میں لکھ دیا جاتا ہے. بڑی اختلافات ہیں، لہٰذا ہمیں اختلافات میں نہیں جانا ہے، آگے بڑھیے. بسم اللہ کے آغاز میں اقرأوا
ابدعو یا اتلو محذوب ہے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، شروع کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں۔ شریعت میں بہت سے اہم کاموں کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ جب ہم کھانا کھائیں تو بسم اللہ کہیں، کسی چیز کو ذبح کرے تو بسم اللہ کہیں، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کریں، حتیٰ کہ بیوی سے جمع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ کہنے کو کہا گیا ہے۔ تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود، شیطان رجیم کی پناہ طلب کر لو، پناہ مانگو۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو رب العالمین تمام جہانوں کا مالک ہے، پالنے والا ہے۔ حمد و ثنا کے حقدار مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور رب اس کی ایک صفت ہے اسماء حسنہ میں سے رب بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اسماء حسنہ ہے، ایک نام ہے، اور رب کے معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنا اور ان کو تکمیل تک پہنچانے والا کو رب کہا جاتا ہے۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، بخشنے والا، بہت بخشنے والا اور مہربان۔ رحمان الرحیم کہا جاتا ہے کہ رحمان دنیا کے لیے ہے اور رحیم آخرت کے لیے ہے، کیونکہ رحمان دنیا میں ہر انسان پر رحم کرتا ہے، اور رحیم کل قیامت کے دن صرف مومنوں پر، ایمان والوں پر رحم کرے گا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، روز جزا اور سزا کا مالک۔ اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس دن کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ لیکن اس چیز کی آج ہم اور آپ بڑی خلاف کر رہے ہیں۔ اللہ سے تو وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں، لیکن ہم غیروں کے پاس بھی جاتے ہیں، درگاہوں میں بھی جاتے ہیں، باباؤں سے بھی مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، تو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تم نے انعام سے نوازا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غیظ و غصہ نازل ہوا، اور جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے، ان کی راہ پر مت چلا۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں کل 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ ابتدا حروف مقطعات سے ہے، الف لام میم، یہ مقطعات ہے۔ اس کے بھی تفسیر میں بڑی اختلافات ہیں، لیکن اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ عالم۔ اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کس چیز کی؟ کہ یہ اللہ کے طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی بھی غلط بات یا جھوٹی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، بے شک یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اگر یہ چیز ہم مان جائیں تو ہم اللہ کا بھی اقرار کر لیں گے، رسول کا بھی اقرار کر لیں گے، اگر اس چیز کو ہم مان جائیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہی مومنوں کی، ایمان والوں کی نشانی بیان کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ منافقوں کی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک آیت میں چیلنج کرتا ہے، پورے دنیا کے انسانوں کو چیلنج کرتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اور اپنے مددگاروں کو بھی شامل کر لو اور تم اس جیسی ایک بھی صورت بنا کر دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے میرے بھائیوں تمام دنیا کے انسانوں کو کہ تم اگر سچے ہو تو اس میں ایک بھی صورت اس جیسی، دوسری جگہ میں آیت کی بھی بات آئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بڑی اہم چیز فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس چیز میں اللہ تعالیٰ تین باتیں بتا رہا ہے۔ پہلی یہ کہ تم مردہ تھے، تم نطفہ تھے، علقہ تھے، مضغہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اس میں روح ڈالی، پھر اللہ تمہیں مارے گا، اللہ تمہیں موت سے زندہ کر رہا ہے، زندہ کرنے کے بعد اللہ پھر تمہیں مارے گا، اور تیسری بات پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور آیت بہترین فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کے تمام چیزوں کو پیدا کیا، یعنی دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ہمارے لیے ہیں، اور ہم کس لیے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، فرشتوں اور ابلیس کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں بڑی لمبی ذکر ہے، بڑی لمبی ذکر بنی اسرائیل کے بارے میں۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور آیت فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا كَبِيرَةٌ، یہ بڑی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ تو ہم اور آپ کو صبر اور مدد کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے۔ بعض لوگ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مدد تو کسی سے بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اس آیت کو دلیل بنا کر نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں لوگ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ہاروت اور ماروت، منّا و سلویٰ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک اور واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کا بڑا اہم واقعہ جو بڑا مشہور بھی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک امیر آدمی جس کا کوئی وارث نہیں تھا،
سوائے اس کے بھتیجے کے، اور بہت مالدار تھا۔ تو اس نے اپنے چچا کو ایک رات قتل کر دیا اور کسی کے گھر کے پاس پھینک کر چلے آئے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے پکڑنا شروع کیا، اس نے مارا، اس نے مارا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں مارا۔ بات آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی۔ انہوں نے ایک گائے ذبح کرنے کو کہا، ایک گائے ذبح کرنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں کہہ دو ایک وہ گائے ذبح کرے اور اس گائے کے ایک ٹکڑے گوشت کو مردے کے جسم میں سٹائے، ٹچ کرے تو وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا کہ اسے کس نے قتل کیا۔ لہٰذا بنی اسرائیل کے لوگ تھوڑے بدمعاش ٹائپ کے تھے، انہوں سوال کرنے لگے کیسی گائے ہونی چاہیے، کیا رنگ ہونی چاہیے۔ اللہ بھی سخت ہو گیا، اللہ نے بھی کہہ دیا اسی رنگ چاہیے۔ اب ڈھونڈنے لگے اسی رنگ، پورے شہر میں ڈھونڈا، ایک آدمی کے پاس اس کلر کی گائے ملی اور وہ دینے کے لیے تیار نہیں کہ میں نہیں دوں گا۔ لوگوں نے ضد کیا جو چاہیے دو۔ اس آدمی نے آخر کہا کہ ٹھیک ہے اس گائے کو لے لو اور ذبح کرو، اور اس کے بعد اس کے چمڑا کے اندر، خال کے اندر جتنے سونے چاندی آٹیں گے اتنا میں لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، دیا گیا اس کے بعد لایا گیا، ذبح کیا گیا۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد ایک ٹکڑے گوشت کو اس کے شریر پر ٹچ کیا اور وہ آدمی زندہ ہو گیا۔ زندہ ہونے کے بعد کہا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر سے دوبارہ مر گیا، اتنا کہہ کر دوبارہ مر گیا۔ لیکن اس کے بھتیجے کو، اس کا بھتیجا اتنا سخت دل تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں مارا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجار او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، کہ ان کے دل تو اتنے سخت ہو گئے ہیں، پتھر سے زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کے دل پتھر جیسے ہو گئے ہیں۔ او اشد قسوۃ، ان سے بھی سخت۔ اس کے بعد بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں، بعض پتھر سے نہریں نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں، اور بعض تو اللہ کے ڈرتے، اللہ کے خشیت سے اس سے پانی نکلنے آتا ہے، پانی نکلنے لگتی ہے۔ لیکن یہ انسان کا دل ہے جو نہیں پگھلتا ہے، جو نہیں پگھلتا ہے۔ اتنا بدبخت، اتنا سخت دل کہ مردہ آدمی زندہ ہو کر کہہ دیا کہ اس نے مجھے مارا، پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عہد کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمان ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا، یہ عہد لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، تم کسی کی عبادت نہ کرنا الا اللہ، مگر اللہ کی، صرف اور صرف اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وذی القربی، اور اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے حسن و اخلاق کے ساتھ بات کرنا، اچھی بات کرنا، پیاری بات کرنا، میٹھی بات کرنا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہنا، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن تھوڑے سے لوگ کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیے۔